من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج نومبر 1981 کی 13 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الجاثیہ کی آیت 27 سے ہو رہا ہے۔ 4:5/2/7۔ آیت کا آغاز ہوتا ہے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ یوں تو قرآن کی ہر آیت اپنے اندر ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، لیکن بعض آیات ایسی آتی ہیں، کم از کم اپنے متعلق عرض کروں گا کہ قرآن کریم میں یہ ہے، جو لوگ اس کے غوامض پہ غور کرتے تھے، جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کا احساس ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ وہ آیتیں تلاوت کرتے ہیں تو ان کی روحیں کپ کپا اٹھتی ہیں، دل کانپ اٹھتے ہیں، لرزہ طاری ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بعض آیات ایسی ہوتی ہیں، انہی میں سے یہ ایک آیت ہے۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ اس میں تو کوئی بات خاص ہے ہی نہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، اس کائنات کی پستیوں بلندیوں میں، ذرام فلکی میں اور خود ارض میں حکمرانی حکومت خدا کی ہے۔ اور آگے ہے کہ جب انقلاب کا وقت آئے گا، لفظ ہے مبتلون، تو وہ دیکھیں گے کہ وہ کس قدر تباہی میں ہیں، وہ ان کی تباہی اس وقت ہوگی مبتلون کی۔ یہ کیا چیز ہے؟ سینکڑوں مرتبہ یہ آیات ہم پڑھتے ہیں، اور اس قسم کی آیات تو قرآن کریم میں بڑے بیشتر مقامات پر پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ کے لیے ہے یہ چیز۔ یہ مبتلون کون سے لوگ ہیں؟ مبتلون باطل سے ہے، اور اس کی ایک خصوصیت ہے اس لفظ کی۔ ایک تو کفر ہوتا ہے کہ انکار ہی کیا جائے، ہم مانتے نہیں ہیں۔ ایک چیز ہے کہ ایک چیز کو حق کہہ کے پیش کیا جائے، لیکن جب وہ کسوٹی پہ پرکھی جائے تو وہ باطل نکلے، وہ کھوٹی نکلے۔ ایک چیز کی شکل و صورت تو اسی قسم کی ہو، لیکن اس کے اندر جو مقاصد اور مفاد پوشیدہ ہوتے تھے اس سے وہ خالی ہو جائے، کھوکھلا ہو۔ کھڑا کر کے پیش کیا جائے، کسوٹی پہ پرکھا جائے تو کھوٹا نکلے، شکل و صورت اسی قسم کی ہو اور اندر سے وہ کھوکھلا ہو۔ ایسا کرنے والوں کو مبتلون کہا جاتا ہے، جن کی روش یہ ہو زندگی کی۔ کہا یہ گیا ہے کہ سماوات اور ارض میں حکمرانی خدا کی ہے۔ سماوات کو تو چھوڑ دیجئے، وہ تو سر دست ہمارے ایتائے تصور سے بھی ذرا باہر کی چیز ہے، یا کم از کم ہماری دسترس وہاں نہیں ہے۔ اس میں اس کی حکمرانی کس طرح سے چل رہی ہے، یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ یہ ہر چیز قانون کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اور اس کی اطاعت کیے چلی جا رہی ہے۔ کسی کو یارائے سرکشی نہیں، مجال انکار نہیں۔ تو وہاں تو حکمرانی حکومت ملکوت خدا کی حکمرانی موجود ہے، ہمارے سامنے ہے۔ سوال تو عرض کا ہے جس سے ہمارا تعلق ہے۔ ہم یہ آیت پڑھتے ہیں 20 دفعہ، سینکڑوں دفعہ، کہ زمین پر حکومت اور حکمرانی خدا کی ہے۔ ہم اس کا اعلان کرتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے جس کا ہم اعلان کرتے ہیں؟ کیا یہ واقعہ ہے؟
پورے کے پورے قرۂ ارض کو تو چھوڑ دیجئے، جہاں ہم بستے ہیں، جہاں بھی کوئی وہ بستا ہے جو اس آیت کو پڑھتا ہے مسلمان، کیا یہ واقعہ ہے کہ وہاں حکمرانی خدا کی ہے؟ کیا اس قرۂ ارض کے کسی ایک چپا زمین پر بھی جہاں مثلا مسلمانوں کی آبادیاں ہیں، کسی جگہ بھی خدا کی حکمرانی ہے؟ تو یہ آیت پڑھنے والے جو ہیں، اس کا اعلان کرنے والے، یہ کہنے والے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہے وہاں جہاں میں یہ آیت پڑھتا ہوں، جہاں کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارض لے لیجئے کہ خدا کی حکمرانی ہے اس زمین پر۔ جب میں یہ اعلان کرتا ہوں، اس کا اعتراف کرتا ہوں، اس کو پیش کرتا ہوں کہ کیا یہ واقعہ ہے یا ایک جھوٹی بات کو سچ کہہ کے میں پیش کر رہا ہوں؟ کیا میرا یہ دعویٰ جب کسوٹی پہ پرکھا جائے گا تو سچا نکلے گا؟ آپ نے غور فرمایا بات کیا ہوئی؟ یہ مبتلون کون ہیں جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ للہ ملک السماوات والارض، ارض میں حکمرانی خدا کی ہے، صبح سے شام تک سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مسلمان، سال میں پوچھو نہیں کہ کروڑوں اربوں بار یہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، جہاں کہیں بھی کوئی اس کو پڑھتا ہے، اس کو دہراتا ہے، کیا یہ واقعہ وہاں ہے کہ وہاں خدا کی حکمرانی ہے؟ یہ کسی حقیقت کا اقرار، کسی حقیقت کا اعلان کر رہا ہے یا ایک جھوٹ کو سچ کر کے بتا رہا ہے؟ ایک واقعہ معلوم نہیں مجھے، میں نے پہلے بھی کبھی درس میں یہ پیش کیا ہو یا نہ، لیکن ہے وہ بڑا اہم، اور وہ یہ بات بتاتا ہے کہ یہ مبتلون کیا ہوتے ہیں۔ دیر کی بات ہے، غالباً تقسیم سے بھی پہلے کی، مسلمانوں کی ایک ریاست میں ایک پٹھان مولوی صاحب تھے، بڑے دبنگ قسم کے قرآنی آدمی تھے، قرآنی مولوی تھے وہ، اور بڑے دبنگ قسم کا آدمی تھا وہ۔ ریاستیں اور ریاستوں کے نظام آپ کو معلوم ہے، اس زمانے میں بڑا دبدبا، بڑا تنتنا، بڑا جلال، بڑا استبداد ہوتا تھا۔ ایک بہت بڑی تقریب تھی، ریاست کے اعیان و ارکان، بڑے بڑے لوگ تمام شامل تھے، خود ریاست کا والی صدارت کر رہا تھا، تقریب ہی ایسی تھی۔ اس قسم کے اجتماع کے اندر تلاوت قرآن کریم سے آغاز ہوا تقریب کا۔ قاری نے اٹھتے ہی قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا، سماوات اور ارض کی ساری ملکیت خدا کی ہے۔ اس نے وہاں تلاوت کی، یہ پچھلی رو میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہیں سے اٹھ کے کھڑا ہو کے وہ کہتا ہے کیوں جھوٹ بولتا ہے، بند کر یہ بکواس۔ سناٹا چھا گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا گزری ہوگی وہاں اس چیز پہ۔ والی نے بہرحال تلاوت کو تو بند کرایا، کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ نے سوچا ہے کہ آپ نے یہ کیا کلمہ کہہ دیا کفر کا؟ کہا میں نے تو سوچ لیا تھا جو میں نے کہا ہے، اس نے نہیں سوچا جس نے کہا ہے، اور تم نے نہیں سوچا جو اعتراض کرنے کھڑے ہو گئے ہو۔ کہا اس نے یہ ہے کہ سماوات اور ارض کی ساری ملکیت جو ہے وہ خدا کی ہے۔ سماوات کو تو میں جانتا نہیں ہوں، ساری ارض کا بھی مجھے پتہ نہیں ہے۔ جہاں تک اس ریاست کا تعلق ہے،
میں محکمہ مال کے دفتروں سے ہو کے آیا ہوں، گزشتہ 8 دن سے ان کے رجسٹروں کو ایک ایک ورق میں نے الٹ پلٹ کے دیکھ لیا ہے۔ ریاست کی زمین کے خانہ ملکیت کے ایک مرلے کے نیچے بھی خدا کا نام نہیں لکھا، سب جگہ تمہارا نام لکھا ہوا ہے۔ کیا یہ واقعہ ہے یا نہیں جو میں کہہ رہا ہوں؟ اگر کہیں ایک مرلے کے نیچے بھی یہ ہوتا تو میں تھوڑی سی گنجائش رکھتا ہوں، وہاں ایک مرلے کے نیچے بھی کاغذ کے اندر خانہ ملکیت میں اللہ نہیں لکھا ہوا، تمہارا نام لکھا ہوا ہے، اور جھوٹ نہیں بولتے تو اور کیا کرتے ہو؟ اور وہ اعلان کر رہا ہے کہ پوری کی پوری زمین کی ملکیت جو ہے یہ خدا کی ملکیت ہے۔ کہاں ہے وہ ریکارڈ جس میں خدا ملکیت کے خانے میں خدا کا نام لکھا ہوا ہے؟ پھر اس کے بعد جو گزری ہوگی اس کو تو چھوڑیے، لیکن آپ نے غور فرمایا کہ قرآن کیا ہے، اور قرآن کی آیات کا اعلان و اعتراف کرنا یہ معنی کیا رکھتا ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ جو ہم بولتے ہیں روز، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، کیا یہ واقعہ ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، سماوات و ارض میں حکمرانی صرف خدا کی ہے، یہ اعلان کرتے ہیں ہم۔ قرآن ہے عزیزان من، یہاں کافر کی بات نہیں کی، وہ تو کھلی بات ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مبتلون کا ہے، یہاں ایک جھوٹ ہے جس کو سچا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ می گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں کہتا ہوں مسلمان ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں، کیونکہ میں لا الہ کی مشکلات کو جانتا ہوں۔ لا الہ یہ ہے، کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے، سماوات کو چھوڑ دیجئے، ارض کو ہی لیجئے، الہ کے معنی صاحب اقتدار ہے، یہی ہے اس کا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ہم مبتلون میں کیسے شامل ہوئے؟ یہ مملکت ہم نے خدا کے نام پہ، اسلام کے نام پہ حاصل کی تھی، پہلے دن سے یہ بات ہوئی۔ پہلے کانسٹیٹیوشن کے پہلا تعارف یا مقدمہ جسے کہتے ہیں پریفیس، اس میں پہلا فقرہ یہ لکھا ہوا تھا کہ sovereignty in the heavens and the earth belongs to Allah۔ یہی چیز سوورنٹی، بلکہ اقتدار اعلی، حکومت مطلقہ خدا کی ہے۔ قرآن کی آیت ہی نہیں رکھی ہم نے، تو کانسٹیٹیوشن کی پہلی آیت آپ نے، یا پہلا پریفیس کا پہلا فقرہ یہ لکھا وہاں۔ کیا یہ حقیقت تھی جو ہم نے وہاں لکھا؟ اور کیا یہ حقیقت ہوئی اس کے بعد جو ہم نے کہا؟ اور پھر یہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں، متعدد مقامات پر یہ آتی ہیں آیات، اور یہ آیات ان الفاظ میں نہ بھی آئیں تو دیگر الفاظ میں تو قرآن کی جو بنیاد ہے تعلیم کی، وہ یعنی لا الہ الا اللہ تو بہرحال ہم ہر سانس میں کہتے ہیں نا، وہ یہی بات ہے۔ الہ نہیں ہے کوئی بھی سوائے اللہ کے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دونوں کے معنی ایک ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، وہ ایک انقلاب کا انتظار کہتا ہے، کرنے کی بات ہے۔ اس وقت پوچھا جائے گا کہ یہ جو کہا کرتے تھے
اس مولوی صاحب کی طرح اس کو جرت یہ ہو گئی تھی وہ کہنے کی کہ جھوٹ بولتے ہو، بند کرو بکواس۔ کیا ہم یہ سچ بولتے ہیں یہ بات جب کہتے ہیں کہ سورنٹی بلانگس ٹو اللہ؟ ملک السماوات والارض للہ ملک السماوات والارض یوم تقوم الساعة یومئذ یخسر المبطلون۔ وہ یوم ساعت، وہ انقلاب کا زمانہ، کہا آج تو یہ بہت اکڑے پھرتے ہیں، بہت تکبر ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے، وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً۔ اس انقلاب کی گھڑی میں دیکھو گے یہ بڑے بڑے متکبر اور سرکش گھٹنوں کے بال جھکے ہوئے ہوں گے۔ کل امت تدعی الی کتابہا، دھاندلی نہیں ہوگی وہاں۔ اور پھر بڑی چیز یہ قرآن کریم میں آپ دیکھیے، یہ نظام اجتماعی ہے۔ جہنم میں بھی قومیں جاتی ہیں، جنت میں بھی قومیں جاتی ہیں، زمرہ۔ نظام کی بات ہے یہ۔ افراد جن چیزوں کو نیکیاں کہہ کے اپنے آپ کو بہرحال کچھ بہلا لیتا ہے، وہ انقلاب لانے والی چیز نہیں ہوتی۔ انقلاب تو ایک نظام کے تابع آتا ہے۔ ایک قوم انقلاب لاتی ہے، ایک امت انقلاب لاتی ہے۔ یہ ذمہ داری بھی قرآن نے امت کی کہی تھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ کہا ہر امت اس وقت تم دیکھو گے گھٹنوں پہ جھکی ہوئی، وہ ایسے دھاندلی والی بات نہیں ہے۔ ہر امت اپنے اعمال نامے کو کی طرف بلائی جائے گی، کتابہ، ایک ایک کا اعمال نامہ آئے گا۔ فرد تو بات کی بات ہے امت کا، تم نے اس قسم کا نظام قائم کیا تھا۔ اليوم تجزون ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کیا کرتے تھے آج اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آ رہے گا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہے وہ کتاب ہماری، یہ ہے تمہارا اعمال نامہ، یہ تمہارے خلاف جو کچھ لکھا ہے اس کے اندر حق لکھا ہے، صداقت لکھی ہے، ایک لفظ جھوٹا نہیں ہے اس میں۔ اور جو دوسری جگہ یہ کہا ہے کہ ہم کسی اور سے نہیں کہیں گے، خود اس سے ہی کہیں گے انسان سے کہ اقرا کتابک، یہ اپنا اعمال نامہ آپ پڑھ۔ اور اس کے بعد ہے کہ پھر خود اپنے متعلق فیصلہ کر کے تمہیں کیا سزا دی جائے، اس کا فیصلہ بھی خود ہی کر لے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ تم سمجھتے تھے کہ ہم نے کچھ کیا، ہوا میں وہ اڑ گیا، ایک ایک حرف لکھ لیا کرتے تھے ہم، اور یہ لکھی ہوئی کتاب ہے وہ تمہارا اعمال نامہ جو تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ اس کو دیکھ لو اور پھر فیصلہ کرو کہ کہاں ٹھکانہ تمہارا ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اس کتاب کی روح سے اس اجتماعی اعمال جو اس قوم کے ہوں گے، یہاں آتا ہے وہ نظام جس کے تابع افراد زندگی بسر کرتے ہیں۔ کہ وہ جو ان حقائق پر یقین رکھ کے ہوئے ہمارے صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوتی تھی قوم، وہ تو اس کا ٹھکانہ، اس کا مقام خدا کی رحمت میں ہوگا، جہاں نشو و نما ملے گی ہر چیز کی۔ ذالک ھو الفوز المبین،
یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی کسی کی. میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ قرآن میں اور مذاہب میں فرق یہ ہے، مذہب کا منتہا نجات ہوتا ہے، سیلویشن ہوتی. نجات کے معنی ہوتا ہے پہلے کسی مصیبت میں کوئی گرفتار ہو، اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے، اسے نجات کہتے ہیں. عذاب میں مبتلا ہو، عذاب سے چھٹکارا مل جائے تو نجات ہے. یعنی پہلے کسی مصیبت میں مبتلا ہو. صبح کے وقت اٹھے، اچھے بھلے تھے، تندرست تھے، ٹھیک تھا ٹیمپریچر بھی، درمیان میں بخار ہو گیا، بیماری آ گئی، اس بیماری کا کچھ علاج کیا، شام کو ٹیمپریچر نارمل ہو گیا، تو ہوا کیا یہ سارے دن میں؟ اتنی بڑی تگ و دو کے بعد شام کو آپ ایز یو ور ہو گئے، جیسے صبح تھے، کچھ حاصل نہیں ہوا. انگریزی میں کہیے کہ اچیومنٹ نہیں ہوئی کوئی. یو ہیونٹ اچیوڈ اینی تھنگ. تمام مذاہب عالم جو ہیں، یعنی مذہب کوئی بھی ہو، ہم بھی مذہب پہ، ہمارے ہاں بھی تو نجات ہی کہتے ہیں نا جی، ہمارا تصور بھی نجات ہی کا ہے. یعنی یہ سارا تگ و تاس جتنا بھی ہے، یہ خدا کا انسانوں کو پیدا کرنا، انبیاء کا بھیجنا، سلسلہ رشد و ہدایت، یہ تمام پروگرام عبادات کے، اور یہ سارے، یہ کاہے کے لیے آخر میں نجات جسے آپ کہتے ہیں کہ کسی عذاب میں انسان مبتلا ہے، اس عذاب سے چھٹکارا مل گیا. بھائی کیا پروگرام ہے یہ خدا کا؟ یعنی نہ کچھ حاصل ہوا، نہ کوئی اچیومنٹ ہوئی کسی قسم کی. یہ تگ و تاس کاہے کے لیے ہوئی کہ پھر ویسے کا ویسا ہو گیا انسان. مینا سزد خدائرا. خدا اس قسم کا کھیل نہیں کھیلتا معاذ اللہ. اس کا تو ہر پروگرام تعمیری ہوتا ہے، ویسے کا ویسا نہیں رہتا. یہ تصور جو تھا یہ تو مذہب کا تصور تھا. تھوڑے سے وقت میں عرض کر دوں کیونکہ نجات کی بات آ گئی. سب سے قدیم جو دعویٰ کرتے ہیں مذہب کا، ہندو مت جو ہے ان کے ہاں، سناتن دھرمی، ان کے ہاں تو یہ ہے کہ پچھلے جنم میں جو کچھ کیا تھا کسی نے، کوئی غلط کام، جو کرم، اس کرم کا نتیجہ اس جون میں، اس جنم میں بھگتتا ہے. آدمی کی شکل میں ہو، کتے کی شکل میں ہو، وہ بندر کی شکل میں بن کے آ جائے، کچھ وہ آ جائے، وہ یہاں بھگتتا ہے، یہاں پھر وہ کچھ کام کرتا ہے تو یہ اگلی جنم ہو جاتا ہے. جون اس کو وہ کہتے ہیں، ٹرانس مائگریشن آف سول جسے کہتے ہیں. پھر وہ کچھ ایسا بن جاتا ہے، اچھے کام کرتا ہے تو 30-32 کروڑ اس قسم کے چکر جو ہیں، ان کے بعد وہ پھر ان بلاؤں سے نکلنے کے بعد ویسا ہو جاتا ہے جیسا پہلے دن آیا تھا دنیا میں. کام ہوا نا یہ 32 کروڑ گردشوں کے بعد کہ پھر ویسا ہو جاتا ہے. عیسائیت آئی، انہوں نے کہا کہ خدا یہ جو ہر بچے کو پیدا کرتا ہے تو ہر بچہ اپنے اولی ماں باپ کے گناہوں کا بوجھ لاد کر اپنی پیٹھ پر تو دنیا میں آتا ہے، پیدائشی گناہ گار ہوتا ہے. اور یہ گناہ کی علائش جو ہے وہ کسی عمل سے دھل نہیں سکتی، تو زندگی بھر وہ گناہ گار. موت کے بعد اس گناہ کا عذاب اس کو بھگتنا پڑے جہنم میں. تو کیا کیا جائے پھر؟ یعنی خود خدا پیدا کرتا ہے گناہ گار بچے کو اور وہ گناہ دھلتا نہیں ہے، پھر کیا کیا؟ تو بہرحال اس بات کو تو جانے دیجئے کس انداز میں وہ بات کرتے ہیں کہ خود خدائی ہم سوچے آیا بیٹھ گیا، کیا ہو ہی گیا. جتنے انسان پیدا کیے جا رہا ہوں وہ سارے گناہ گار ہیں، ان سب کو جہنم میں بھیجنا پڑے گا، اعمال سے نجات ہو نہیں سکتی. تو ان کے عقیدے کے مطابق بیٹے نے کہا کہ آپ افسوس نہ کیجئے، میں اس کا حل بتاتا ہوں، مجھے بھیج دیجئے دنیا میں، وہ مجھے پھانسی دے دیں گے، میرے خون کے کفارے کے بدلے میں ان گناہ گاروں کو بخش دینا. تو ان کی نجات ہو گئی ان گناہوں سے جو وہ لے کے ساتھ آئے تھے. یہ ہو گیا سیلویشن.
پتہ یہ سیلویشن آرمی ہوتی ہے ان کی پادریوں کی سیلویشن. یہودیوں نے تو پہلے طے کیا تھا کہ وہ جنت تو ہماری ہے، چند دنوں کے لیے ہم نے یہاں کچھ گناہ کیے تھے اس کے لیے ہمیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا. وہ جب ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں ان کو اطلاع ملے گی وہ آئیں گے، آ کے بہرحال 2-4 دن کی بات ہوگی، اس جہنم سے ہم کو نکال کے نجات دلا دیں گے اس عذاب سے جس میں ہم مبتلا ہوں گے. نجات پھر ویسے کب رہتا، کوئی اچیومنٹ نہیں. قرآن کریم نے یہ تصور ہی بدل دیا. کہتا ہے انسان نہ کوئی گناہوں کا بوجھ اپنے پشت پہ لے کے آتا ہے، نہ کسی عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، نہ مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے. یہ آتا ہے اس کو کچھ صلاحیتیں دی ہوئی ہوتی ہیں، وہ صلاحیتوں کی نشو و نما کرتا ہے اور اس نشو و نما کے بعد اتنا کچھ حاصل کر لیتا ہے کہ وہ اس زندگی سے بہتر اور اعلیٰ زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں بھی تصور ہے کہ جہنم کے اندر بھیج دیے جائیں گے اور پھر جہنم میں سے نکال لیے جائیں گے، بڑا فلسفہ پھر چھانٹتے ہیں اس کے اوپر کہ جی وہ جہنم اصل میں دھوبی کی بھٹی ہے، وہاں کپڑے چڑھائے جاتے ہیں بھٹی پہ تاکہ وہ سارا اس میں میل کچیل جو ہے وہاں کٹ جائے، صاف ستھرے کپڑے ہو کے آگے. یعنی پہلے صاف ستھرے تھے، میلے کچیلے کیے، پھر بھٹی چڑھانا پڑا، پھر وہ کیا ہو گئے جیسے پہلے تھے. یعنی تصور ہی یہ ہے کہ جیسا پہلے تھا انسان ویسا ہی ہو گیا. یہ سارا پروگرام خدا کا اس لیے ہو گیا کہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا. پھر یہ تو ویسا ہی اگر اس نے ہونا تھا، رہنے دینا تھا، تو اس کو یہ بھیجا ہی کیوں، بنایا ہی کیوں، یہ اتنا لمبا چوڑا پروگرام کاہے کے لیے کیا اگر ویسا ہی رکھنا تھا تو کوئی نہیں سوچتا. قرآن نہیں یہ تصور دیتا، قرآن نجات کی بجائے فوز کا تصور دیتا ہے جس کے معنی اچیومنٹ کے ہیں. انسان حاصل کرتا ہے کچھ، بنتا ہے کچھ. ایز یو ور نہیں ہوتا، پہلے سے کہیں آگے ہوتا ہے. ہر قدم اس کا جو اس پروگرام کے مطابق اٹھتا ہے اس کے اندر نئی صلاحیتوں برومند ہو جاتی ہیں، قدم آگے بڑھتا ہے، یہ کچھ حاصل کرتا ہے، اچیومنٹ ہوتی ہے. جب اس کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو جیسے آیا تھا اس کے مقابلے میں کتنا کچھ متاع گراں اپنے ساتھ لے کے آگے جاتا ہے. کسی عذاب سے چھٹکارا حاصل نہیں اس کا ہوتا، بہت کمائی کی ہوئی ہوتی ہے جس کو ساتھ لے کے جاتا ہے. یہ سلسلہ ارتقاء ہے، یہ ایولیوشن ہے، ایولیوشن کی اگلی منزل میں پہنچتا ہے. اس لیے اس کے لیے قرآن فوز کا لفظ استعمال کرتا ہے. ذالک هو الفوز المبین، اچیومنٹ، اور ایسی اچیومنٹ جو نظر آ جائے گی. کیا بات ہے صاحب، کیا تھا اور کیا بن کے آ گیا. دنیا میں آیا تھا تو وہ میں جو مثال دیا کرتا ہوں کہ کمہار کی وہ مٹی کا تھوبا جسے ہم کہتے تھے تودا وہ تھا. جب اس کے بعد آخر میں یہ آیا ہے تو کہیں بلوری بابخورا بنا ہوا ہے، کہیں طباق بنا ہوا ہے، کہیں سراہی بنا ہوا ہے، کچھ بنا ہوا ہے نا. یہ انسان یہاں سے کچھ بن کے آگے جاتا ہے، اچیو کرتا ہے. ذالک هو الفوز المبین واما الذین کفروا، اور جنہوں نے اس پروگرام کی صداقت سے انکار کیا تھا یا مبتلون جو تھے وہ تو ان سے بھی بدتر ہیں. ان سے پوچھا جائے گا کہ افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تمہارے سامنے یہ ہمارے قوانین، ہماری آیات یہ پیش نہیں کی جاتی تھیں؟ قرآن کریم نے ہر مقام پہ یہ کہا ہے کہ ہم ویسے ہی کسی قوم کو تباہ نہیں کر دیتے، پہلے اس قوم تک صحیح پیغام پہنچاتے ہیں. اگنورینس آف لا والی بات وہاں نہیں ہے. ان کے علم میں لایا جاتا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، انہیں پہلے بتایا جاتا ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ وہ قوم انسانیت کی سطح کے اوپر ہونی چاہیے کہ وہ سمجھ بھی سکے کہ ہم اسے کیا کہہ رہے ہیں.
جب ایسی قوم ہو کہ وہ سمجھنے کی صلاحیت ہو، اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہو اور قرآن کا پیغام پہنچ چکا ہو، اور اس کے بعد پھر وہ دیدہ دانستہ اس سے سرکشی برتے، یہ ہے جرم۔ اس کا نتیجہ ہوتا ہے تباہی۔ کہا کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے سامنے ہمارے یہ قوانین آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ آئے تھے۔ فاستکبرتم، تم نے سرکشی برتی، وکنتم قوما مجرمین، اس طرح سے تم جرائم پیشہ قوم ہو گئی، تم نے جرائم کا ارتکاب کیا، قانون تمہارے سامنے آ چکے تھے، تم نے استکبار کیا، سرکشی کی، اور یہ ہوا۔ عزیزان من، یہ تو قرآن نے کہا کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا قرآن کے قوانین، اس کی آیات تمہارے سامنے پیش ہوتی تھی یا نہیں؟ ہم اپنے متعلق کیا کہیں گے؟ ہم تو صبح شام اٹھتے بیٹھتے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان سے تو پوچھنے کی بھی ضرورت ہوگی کہ کیا قرآن کی آیات تم تک پہنچی تھیں، انہوں نے پہنچائی تھیں؟ ہمارے متعلق تو یہ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سوچئے کہ کس کیٹیگری میں ہم آتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ کیا بات ہے! کہا صورت یہ تھی، آپ کو یاد ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں، یہ جس قدر بھی یہ جرائم ہوتے ہیں، جس قدر بھی غلط راستے اختیار کیے جاتے ہیں، انسان سمجھتا یہ ہے کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے، میں کسی طرح کاریگری سے اس زندگی کو اچھی طرح گزار لوں، کامیاب گزار لوں، مرنے کے بعد پھر آگے کوئی سلسلہ نہیں، بس۔ اس لیے ہر وہ شخص جو یہاں انتظام کر سکتا ہے کہ میں قانون شکنی بھی کروں اور گرفت میں نہ آؤں، یا آؤں تو کسی طرح سے دے دلا کے چھوٹ جاؤں، یا چھوٹی موٹی سزا بھی مل جائے تو بھگت جاؤں، اور وہ مفاد اپنے اکٹھا کرتا جائے، جائز ناجائز، غصب سلب نہب سے، اور اس کے بعد یہ ہو کہ یہ سلسلہ بس یہیں تک ہی ہے، مرنے کے بعد معاملہ ختم ہے، کوئی صورت ہی نہیں کہ آپ جرائم کو روک سکیں یا انسداد جرائم کر سکیں۔ جیسا میں کہا کرتا ہوں، یہ چکر پہ سے لیفٹ کی طرف آپ جاتے اس لیے ہیں کہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی سپاہی کھڑا دیکھ رہے گا تو چالان ہو جائے گا، اور اگر یہ یقین ہو کہ سپاہی وائی والی بات کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، یہاں کو پرواہ نہیں پھر کرے۔ مواخذے کا جو احساس ہے، اس سے جرائم کا انسداد ہوتا ہے، اور اگر بات یہ ہے کہ یہ زندگی اسی زندگی کی ہے تو پھر یہاں تو مواخذہ کو نظر آتا ہے خدا کی طرف سے، وہ تو ہاتھ پکڑتا نہیں، اور یہاں اگر کوئی مواخذہ نہیں ہے اور اگر ہے تو ہم اس سے چھوٹ جاتے ہیں، تو پھر آپ جرائم کا انسداد کسی صورت میں نہیں کر سکتے۔ یہ صرف یہ آخرت کی زندگی کے مواخذے پر احساس ہی نہیں، یقین ہے کہ جو انسان کو جرائم سے باز رکھ سکتا ہے، جرائم کے ارتکاب سے ہی نہیں، قرآن کہتا ہے دل میں بھی پھر وہ خیال نہیں گزرنے دیتا مومن، اس کا بھی اثر ہوتا ہے اس کی زندگی پر۔ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم باللہ، دل کی گہرائیوں میں وہ بات گزرے یا ظاہر ہو جائے، مواخذہ اس کا ہوگا۔ یہ یقین اگر ہو جائے پھر انسان باز رہتا ہے۔ کہا کہ تم سے کہا جاتا تھا کہ یہ زندگی ہے، یہ مواخذہ ہوگا، تو پہلے تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے بھی نہیں یہ کیا تم کہہ رہے ہو، وہ کہاں کی قیامت، کہاں کا مواخذہ، کہاں تھا۔ اور اگر کبھی یہ بات تھی بھی اور جرت ہم نہیں کر سکتے تھے اس سے انکار کرنے تھے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں رہنا ہے، تو زبانی انکار کر دینے سے تو بہرحال فتویٰ لگ جائے گا، بہرحال دوسری دنیا، دوسرے معاشرے والے بھی یہ کہیں گے کہ تم کس قسم کے مسلمان ہو، تم تو مسلمان ہی نہیں رہے۔ تو کہا اس قسم کا کچھ خیال کبھی آتا بھی تھا، تو لیکن ایمان کی بات یہ ہے کہ ہم یقین نہیں کرتے تھے اس بات پہ۔
عزیزان من سوچئے اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، کیا ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ ہمارے دل میں گزرنے والے خیالات کا بھی مواخذہ ہوگا؟ یقین. یہ جو ہے کہ ہاں ہم بھی مانتے ہیں ٹھیک ہے جی مرنے کے بعد قیامت، تو وہ زبان سے کچھ بات کہتے ہیں نا، وہی نظن کہ ہاں ٹھیک ہے، بس ایک خیال تھا، وہ آتا تھا، ہمیں بھی آتا تھا، لیکن یقین نہیں تھا ہم کو اس بات کا. یہ ہماری سرگزشت بیان ہو رہی ہے. یہ جو آج اتنی کوششیں ہو رہی ہیں، یہی نہیں پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کے تمام ممالک کے اندر اصلاح احوال کی، انسداد جرائم کی، معاشرہ کی بہتری، اور کچھ ہوتا نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بنیاد نہیں ہے ہمارے ہاں. یہ یقین جو ہے مواخذے کا، اپنے ہر عمل اور خیال کے مواخذے کا یقین نہیں ہے. زبان سے زیادہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں، خیال والی بات جو ہے قرآن نے کہا یقین نہیں ہے. اس کی وجہ یہ تو ٹھیک ہے، تمہیں یقین ہو یا نہ ہو، یہ تو واقعہ ہے، ہو کے رہا. وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. کیا لفظ ہیں قرآن کے ساتھ، بدأ لہم، جسے آپ اعمال کی سزا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ کوئی الگ عمل اور الگ اس کی سزا نہیں ہوتی، وہ تو سزا اس عمل کے اندر ہوتی ہے. ہلاکت سینکھیے کے اندر موجود ہوتی ہے. آپ سینکھیا پھانک لیتے ہیں تو کوئی تارا مسیح آپ کو پھانسی پہ نہیں چڑھاتا، وہ ہے خارج سے سزا ملی ہوئی. یہ تو اس کے اندر پھانسی موجود تھی جو آپ نے پھانک لی. ہوا کیا؟ جب پھانک رہے تھے تو تمہیں وہ پھانسی نظر نہیں آ رہی تھی، آدھے گھنٹے کے بعد ابھر کے آ گئی تمہارے گلے میں، نمایاں ہو گئی. کیا بات ہے قرآن کی. بدأ لہم سیئات ما عملوا، تمہارے کاموں کے اندر جو تمہاری تباہیاں چھپی ہوئی تھی نا، وہ نمودار ہو گئیں، نمایاں ہو گئیں. بس یہ ہے جسے کہتے ہیں مواخذہ آخرت کا. یہاں وہ نمایاں نہیں ہوتی، وہ وہاں جا کے نمایاں ہو گئیں. وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور وہ جو تم مذاق اڑایا کرتے تھے نا، اس تباہی نے گھیر لیا تمہیں. قِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا. اور پھر اس وقت تم سے یہ بات کہی جائے گی کہ جس طرح تم نے اس مواخذے کو، اس اعمال کی اس جزا کو، اس بدلے کو، اس صلے کو پس پشت ڈال دیا تھا، اس خیال کو کہتے تھے ہمیں یقین نہیں ہے، آج تمہیں بھی اسی طرح سے پس پشت ڈال دیا جائے گا. خدا کے بندوں میں تم آگے نہیں بڑھ سکتے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ. آج کوئی تمہارا حامی اور ناصر نہیں ہے. آج تمہارے کشتے عمل کی ساری کھیتیاں جھلس کر راکھ کا ڈھیر ہو جائیں گی. ذالکم بأنکم متخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیات الدنیا. اس لیے کہ دنیاوی زندگی کی مفاد پرستیوں نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہوا تھا. یہ وجہ تھی کہ تم اتنی بڑی صداقتوں کو کہ ایسا ہو کے رہے گا سیریسلی نہیں لیا کرتے تھے، لائٹلی لیا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، زبان سے کہا بھی کرتے تھے کہ ہمارا ایمان ہے آخرت پر. دل میں تمہارے اس کا یقین نہیں ہوتا تھا. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. اب نہ تو یہاں کسی طرح سے بھی ناک رگڑنے سے کوئی فائدہ ہوگا،
قرآن نے کہا ہے کہ جسے توبہ کہا کرتے ہیں کہا جاتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے ایسے وقت میں اعتراف کرنا اپنی غلطی کا کہ جس کے ازالے کے لیے تمہیں اس کے بعد وقت اور مہلت اور فرصت میسر ہو، اس کا ازالہ کر سکو تم، اسے توبہ کہتے ہیں۔ یا اللہ میری توبہ سے توبہ نہیں مراد ہوتی، نہ ہی وہ غلطی معاف ہوتی ہے، وہ تو اس کا ازالہ کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے جو نقصان ہو گیا تھا اس نقصان کا پورا کرنا ہوتا ہے۔ توبہ کے معنی یہ ہے عربی زبان کے اندر کہ جہاں سے آپ غلط راستہ آپ نے اختیار کیا، آگے چل کے تھوڑی دور محسوس ہوا کہ یہ غلط راستہ ہے، یہ ادھر نہیں جاتا، تو وہاں سے پھر وہاں لوٹ کے واپس آنا جہاں سے غلط قدم اٹھا تھا۔ تو توبہ کی پہلی شرط تو وہاں واپس آنا ہے نا جہاں سے غلط قدم اٹھا تھا۔ اگر وہاں واپس نہیں آ پائیں گے تو صحیح راستے پہ جا ہی نہیں سکیں گے، اور وہاں اگر آپ آ بھی گئے تو پھر وہاں آ کر کھڑے رہنے سے تو آپ منزل پہ نہیں پہنچ جائیں گے نا، پھر سیدھے راستے پہ چلنا بھی تو ہوگا۔ من تابا و اصلح، وہاں سے واپس لوٹا اور صحیح راستے پر چلا، یہ معنی ہوئے اس کے۔ تو گویا یہ تو اس وقت کی بات ہے نا، احساس اپنے جرم کا، اپنی غلطی کا، جب ابھی مہلت ہو اس بات کی کہ اس کا ازالہ کر لیا جائے اس کے نقصان کا، اور اگر وقت وہ آ گیا ہے کہ جس میں ازالہ کرنے کے لیے اب وقت اور فرصت ہی نہیں ہے، جو قرآن کہتا ہے کہ موت سامنے آگے کھڑی ہو اور اس وقت پھر کہو گے یا اللہ میری توبہ، تو فائدہ کیا ہے اس کا؟ تم تو اس کمی کو پورا نہیں کر سکو گے۔ تو کہا کہ یہ وہ وقت ہو جاتا ہے پھر کہ وہاں جسے کہتے ہیں نا عام طور پہ ناک رگڑنا، ایریاں، وہ کچھ فائدہ نہیں دے سکے گا۔ یہ یہاں سوال اس کا نہیں ہے کہ یوں ہی یا اللہ بخش دے اور یا پیچھے بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ کدوں پہ دیکھ بگا دیں اور چلیسوے کے اوپر اس کر دیں اور اس کے بعد وہ وہاں بخشا چلا جائے، یہ سوال ہی نہیں ہے۔ کوئی کسی دوسرے کو بخشوا نہیں سکتا، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا، اور جو اس کے ازالے کا وقت باقی نہ رہے تو اس کے توبہ اس کے معنی نہیں ہوتے صاحب۔ وہ تو اسی زندگی میں جب ابھی وقت ہے اپنی اس صاحب کا غلطی کا احساس کرے، اس جرم کا، پھر اس کا ازالہ کرے، اس کے بعد پھر قدم ایسا اٹھائے کہ اور زیادہ بہتری کی چیزیں کمائے۔ یہ ہے پروگرام جو قرآن کا ہے۔ فَهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور وہاں پھر اس کا بھی وقت نہیں رہے گا کہ یہ گڑ گڑانا کسی کام آ جائے۔ وہ جب ظہور نتائج جسے قرآن کہتا ہے، جب اس غلط قدم اٹھانے کا نتیجہ برآمد ہو جائے، سامنے آ جائے، تو یہ ہے وہ وقت جس کو وہ کہتا ہے کہ اب گرفت ہو گئی، مواخذہ ہوا، اس غلط کام کا صلہ یا جزا یا سزا جو کچھ بھی ہے وہ آ گئی سامنے۔ یہ ہے وہ چیز جسے آپ آخرت کا عذاب کہتے ہیں۔ وہاں اس کا موقع نہیں ہے، یہ تصور نہیں ہے کہ وہاں جانے کے بعد کچھ عرصہ جہنم میں رکھا جائے گا، اسے 6 مہینے کی قید ہے، اسے سال بھر کی قید ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کیسے چھوٹ کے واپس آ جاتا ہے۔ یہ سوال ہی نہیں ہے، یہ کچھ وقت کی بات نہیں ہے، یہ تو ارتقاء کا سلسلہ ہے جس میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہوگی کہ وہ زندگی کی اگلی منزل میں جانے کے قابل ہو، وہ زندگی بسر کرنے کا اہل ہو، اتنی صلاحیت اچیو کر لی ہو اس نے، وہ اس منزل میں چلا جائے گا، اور جس میں یہ چیز نہیں ہوگی وہ روک دیا جائے گا۔ رکنے کے بعد وہاں عمل کی گنجائش نہیں ہوگی کہ وہاں پھر کچھ کام کر لیے ایسے اچھے اور پھر چلے گئے۔ یہ بالکل تصور باطل ہے کہ جہنم میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر انسان نکال کے جنت کی طرف بھیجے جائیں گے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ،
جنت وہ مقام ہے کہ جس میں مزید کام کرنے کے مواقع اور گنجائش ہوگی، وہاں سے آگے تو بڑھ سکے گا، لیکن جس نے اس میں اس زندگی بسر کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کی ہوئی ہوگی، وہ روک دیا جائے گا، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے دارالعمل کام کرنے کا جو موقع، گنجائش، میدان، زندگی، اسی دنیا کی زندگی ہے۔ جو کچھ جہاں بن جائے گا انسان اس کے مطابق آگے جائے گا۔ اس لیے یہ کہا کہ وَهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہ تو وہاں سے نکل سکیں گے خود، اور نہ ہی وہاں یہ توبۃ اللہ جسے ہم کہتے ہیں وہ کسی کام آ سکے گی انسان کی۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ یہ غنیمت سمجھو یہ وقت جب تمہیں اس کا احساس ہو جائے کہ ہم غلط راستے پہ، تو بدلو اپنے راستے کو، صحیح راستے کے اوپر قدم اٹھاؤ تو منزل کی طرف پہنچ جاؤ گے۔ اور موت کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا انسان کے کہ کس وقت آ جانی ہے۔ اس لیے اگر یہ آدمی اس کو پوسٹ پون کرتا چلا جائے کہ اچھا کوئی بات نہیں ابھی نہیں، کچھ پھر اگلی دفعہ صحیح، اگلے مہینے یہ کر لیں گے، اگلی دفعہ یہ کچھ کر لیں گے، کیا پتہ ہے انسان کی موت کا۔ اس لیے یہ سوال ہی نہیں، جب بھی احساس ہو انسان کو اپنے جرم کا، اس کی اصلاح اسی وقت کر لینی چاہیے۔ اور آخری آیت آ گئی۔ میں نے کہا ہے نا کہ قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ سورت کی آخری آیت میں سم اپ کر دیتا ہے، نچوڑ کے وہ اپنا لے آتا ہے ساری تعلیم کا ماخذ۔ کہا تھا للہ ملک السماوات والارض، ارض و سماوات میں حکمرانی جو ہے وہ خدا ہی کی حکمرانی ہے۔ تم باطل کے دعوے کرتے ہو، حکمرانیاں انسانوں کی ہوتی ہیں، آیتیں خدا کی، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہو کہ للہ ملک السماوات والارض۔ اس نے کہا یہ بات نہیں ہے۔ یہ سارا پروسیس، یہ سارا پروگریس جو پروسیجر جو ہو رہا ہے یہاں، پروگرام جتنا ہو رہا ہے، وہ اس لیے ہے، قرآن سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آہستہ آہستہ آخر الامر یہاں کی انسانیت، یا کوئی ایک قوم تو نہیں بلکہ وہ تو قرآن انسانیت کو کہتا ہے کہ آہستہ آہستہ ان تجارب کے بعد انسانیت خود اس قابل ہو جائے گی کہ وہ یہاں خدا کی حکومت کو قائم کرے۔ اور اس حکومت کے معنی کیا ہوں گے؟ ہر فرد کی پرورش کا سامان مہیا کرنا۔ وہ حکومت حاکم کے احکام ماننے کی بات نہیں ہوگی، اس کا جذبہ حکمرانی جو ہے اس کی تسکین سے مراد نہیں ہے، خدا کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حکومت کے معنی ہوں گے خدا کے اقتدار اعلیٰ کے معنی ہوں گے کہ یہ جتنے ذرائع پیداوار ہیں اس کے اوپر اس کا کنٹرول ہو، یعنی اس نظام کا کنٹرول ہو جو خدا کے نام پہ قائم کیا جائے، اور کنٹرول اس لیے ہو کہ وہ ربوبیت کا سامان بہم پہنچائے تمام نوع انسانی کو، ہر فرد کو۔ یہ ہے جی ملخص قرآن کی تعلیم کا، اور آخری آیت میں ہم اسی کے اوپر آ گئے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہاں ایک اور لفظ ہی بڑھا دیا، ورنہ رب السماوات اور رب الارض یہی کافی تھا کہ اس وقت بے ساختہ زبانوں سے یہ بات نکل آئے گی کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ خدا کی حکمرانی، کبریائی، وہ اقتدار اعلیٰ، اس وقت اقتدار اعلیٰ آسمانوں میں تو آج بھی ہے، ارض کے اوپر خدا کی کبریائی کا وہ دور آئے گا، وہ دور ہوگا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ قوت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ دھاندلی کی اور استبداد کی، ڈکٹیٹرشپ کی قوت نہیں ہے، بڑی حکمت کی قوت ہے۔ کاہے کے لیے ہے؟ رب السماوات ورب الارض ورب العالمین۔ آسمانوں میں بھی اس کی ربوبیت، زمین پہ بھی اس کی ربوبیت، اقوام عالم میں اس کی ربوبیت۔ یہ دور کب آئے گا؟ قرآن میں اس کی انڈیکیشنز ہیں، اس کے اشارات ہیں۔ ایک اشارہ تو ابھی سامنے آ جاتا ہے ہمارے
کہتا اس دور میں یوم یقوم الناس لرب العالمین 83/6 یہ وہ دور ہے کہ جس میں پوری انسانیت ربوبیت عالمینی کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی. یوں ہوگی ربوبیت عالمینی، پھر کسی جور و استبداد کے مالک زبردست کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہوگا. یقوم الناس پوری انسانیت، یوم یقوم الناس لرب العالمین، خدا کی ربوبیت عالمینی کو عملاً نافذ کرنے کے لیے پوری انسانیت اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی. یہ وہ دور ہوگا کہ جس میں کبریائی سماوات و ارض میں بھی خدا کی ہوگی. یہ وہ دور ہوگا جہاں سماوات اور ارض اور عالمین میں ربوبیت کبریٰ جو ہے خدا کی محسوس شکل میں دنیا کے سامنے آئے گی، اور ہر ایک کے زبان پہ ہوگا کہ الحمدللہ. یہ ہے وہ یوم الدین جسے قرآن نے کہا ہے نا، مالک یوم الدین. یہ ہے خدا کی کبریائی. یوم الدین کے متعلق بھی اسی سے پہلے میرا خیال ہے 82 میں ہے. ہم روز نماز میں یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ویسے بھی پڑھتے ہیں مالک یوم الدین مالک یوم الدین. وہ کہتے ہیں ما ادراک ما یوم الدین. خود قرآن کہتا ہے. کیوں کہتے رہتے ہو روز؟ کبھی کھڑے ہو کہ تم نے سوچا بھی ہے کہ یہ یوم الدین جسے تم کہتے ہو وہ دور جس میں دین خداوندی عملاً نافذ ہوگا، کبھی سوچا ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہوگا اس میں؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین. اہمیت کا تقاضا یہ ہے. پھر دوبارہ کہا ٹھہرو، کھڑے ہو جاؤ، سوچو تو صحیح کیا ہے. اور تمہیں کون بتائے گا؟ تمہیں صرف خدا بتائے گا. ہم بتاتے ہیں جس کی دعائیں تم مانگا کرتے ہو. یوم الدین وہ دور جس میں الدین کا نظام نافذ ہوگا. عزیزان من سنیے کہ وہ دور، اس کی خصوصیت کبریٰ، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اس دور میں کسی انسان کا کسی دوسرے انسان پہ کوئی دباؤ نہیں ہوگا، حکم صرف خدا کا ہوگا. اور یہ ہے جو ہے للہ الحمد وللہ الحمد رب السماوات ورب الارض ورب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. سورہ الجاثیہ عزیزان من اس آیت پہ ختم ہو جاتی ہے. آئندہ درس میں ہم سورہ الاحقاف 46ویں سورت سے شروع کریں گے. ربنا تقبل منا ان. ہاں جی.